أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنی حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم کی اس آیت سے متعلق درس کا سلسلہ گزشتہ سے فیضستہ کئی جمعوں سے چل رہا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، اور اس جوڑا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے درمیان مودت بھی آ جائے اور رحمت بھی تمہیں نصیب ہو، میاں بیوی کی زندگی میں سکون بھی ہو. اس جوڑے کا مقصد یہ ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ یہ سکون کے ساتھ رہ سکے، سکون حاصل کر سکے، سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے. اور اللہ نے اس سکون کے حصول کے لیے ان میں مودت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے. یہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. لیکن ہماری اور آپ کی جو زندگیاں ہیں وہ اس کے خلاف گزر رہی ہیں. یعنی زندگیوں کے اندر گھریلو زندگی میں ناگواریاں بہت زیادہ ہیں، پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ہیں، محبتیں نہیں ہیں. میاں بیوی کے درمیان روزانہ صبح شام جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے بالآخر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں، زندگیوں میں ازدواجی زندگی میں سکون آ جائے اور آپس میں مودت اور رحمت کے ساتھ زندگی گزر جائے. اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی ہے، آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں زندگی کیسے گزاری ہے، وہ ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے متعلق جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی اور ان کی تابعداری کی ضرورت ہے. اگر ہم ان طریقوں کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات کو، آپ کی خصائل کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو ہماری گھر کی زندگی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور سکون آ جائے گا، زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ارے ہمیں کیا معلوم، ہم تو اب تک اس سکون کو بھی نہیں پہچانے جس سکون کے لیے اللہ نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا تھا، جس سکون کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، جس سکون کا اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے لیے ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا آیا قرآن میں اللہ نے جس سکون کا تذکرہ فرمایا ہے تو بحیثیت ایک جوڑے کے میاں بیوی کے درمیان ان کی زندگی میں ایسا سکون کبھی آیا ہے؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے متعلق، بیوی سے متعلق آپ کی جو اچھی عادات تھی، آپ کے جو طریقے تھے، ان طریقوں کو ہم نے زندگی سے نکال دیا۔ چنانچہ گزشتہ جمعے میں نے وہ عادات ذکر فرمائی تھی، اچھی عادتیں، کہ جن عادتوں کو اگر شوہر مرد اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں، نفرتیں دور ہو جائیں، پرسکون زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ان کو عادات کو، خصائل کو، آپ کی جو سنتی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور جو ہم بیانات میں سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان پر ہم عمل کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات طیبہ تھی، اچھی عادتیں تھیں، ان میں سے ایک عادت یہ ہے کہ بھئی گھر والوں کے ساتھ جو زندگی گزارنی ہے تو اس کے اندر اس بات کا زندگی پر لطف ہو تو گھر میں گفتگو ایسی کی جائے جو نرم بھی ہو اور لطیف بھی ہو، لطائف، لطف والی زندگی۔ گھر میں ایسی گفتگو کی جائے کہ جس سے کی عادت ہے خوش کڑک، جس طرح کوئی چیز کڑک لکڑی ہو تو وہ بھی بیکار ہوتی ہے، جس لوہا کڑک ہو تو لوہا بیکار ہے، سریا کڑک ہو تو سریا بیکار ہے، لکڑی کڑک ہو تو وہ بیکار دیوالی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمانے لگے، اے عائشہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے کہ کھجور اور شہد، یعنی عربوں کے اندر پسندیدہ کیا ہے؟ کھجور کو شہد کے ساتھ کھایا جائے، بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اے عائشہ تم ایسی ہو جیسے کھجور اور شہد۔ اب دیکھیے اگر شوہر بیوی کے ساتھ ایسے گفتگو کرے، ایسی لطیف گفتگو، اس کو دیکھ کتنا بڑا ہو جائے گا کہ میرا شوہر میرے لیے کیسی تعریف کرتا ہے۔ اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے شہد اور مکھن، جیسے شہد اور مکھن۔ گفتگو ہو رہی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کا جواب سن کے فرمایا اے عائشہ آپ کا جواب بہت اچھا ہے۔ دیکھیں آپ نے پسند فرمایا، اما عائشہ نے فرمایا شہد اور مکھن۔ ہمارے یہاں سندھ کے اندر گاؤں میں ہاتھ میں آپ چلے جائیں، دیسی ناشتہ کیا ہوتا ہے؟ شہد ہوتا ہے، مکھن ہوتا ہے، باجرے کی روٹی ہوتی ہے، دیسی ناشتہ ہوتا ہے۔ اور جب شہد اور مکھن ناشتے میں ہو تو آدمی اس کو پسند کرتا ہے۔ شہد، خالص مکھن اور خالص شہد۔
تو اما عائشہ فرما رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میرے لیے ایسے ہیں جیسے شہد اور مکھن. آپ فرما رہے ہیں عائشہ تیرا جواب بہت اچھا ہے. آپ نے جب یہ فرمایا اما عائشہ کا دل اور بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا. تو طبیعت کے اندر لطافت ہونی چاہیے بھائی, خشکی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ خشک ہیں, کڑک ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بیوی آپ کے ساتھ وہ نرم ہو, وہ لطیف ہو, تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ خشکی جو ہے مزاج کے اندر, اس خشکی کو ختم کرنا پڑے گا. ایسے ہی وہ آدمی, جس آدمی کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ لطافت ہو تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. کوئی دوست آپ کا ایسا ہے خشک ہے, آپ بولیں گے بھائی اس کے پاس تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, جانا ہی نہیں ہے, جاؤ تو دماغ کو خشک کر دیتا ہے. آپ ایسے آدمی کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو ایسی عورت خشک شوہر کے ساتھ, کڑک آدمی کے ساتھ پوری زندگی کی گاڑی کیسے گزارے گا؟ پوری زندگی گزارے گی. آپ ایک لمحے کے لیے ایک خشک آدمی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی دوست ایسا ہے کہ وہ اس کی طبیعت میں لطافت ہے تو آپ کہیں گے چلو بھائی طبیعت میں بور ہو رہا ہوں, چلو اس کے بعد جاتے ہیں. اب جب آپ اس کے بعد بیٹھیں گے آپ کو وہ لطیفے سنائے گا, آپ کو ہنسائے گا, آپ کو خوش کرے گا, اس کی ہر گفتگو کے اندر مزہ آئے گا. ایسے ہی سفر کے اندر کوئی ساتھی ایسا ہو, اگر آپ کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ حج یا عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں, ایک کمرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی لطافت ہوتی ہے, مزہ آتا ہے, عارضی وقت ہوتا ہے, ٹرین میں یا بس میں یا گاڑی میں یا سفر میں چند لمحوں کے لیے ملتا ہے, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں, اچھا ساتھی مل گیا. اور اگر آپ کو کڑک آدمی مل جائے, خشک مل جائے, تو آپ کے چہرے پہ جو ہے بل پڑ جاتے ہیں, یہ آدمی کیسا ہے, سفر بھی سارا خراب ہو گیا, سفر کا مزہ خراب ہو گیا. جب ایک تھوڑا سا سفر ایک خشک آدمی کے ساتھ نہیں گزر سکتا تو ایک بیوی ایک خشک شوہر کے ساتھ کیسے پوری زندگی گزار دے گی؟ جھگڑے ضرور ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لطافت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لطافت کا اندازہ لگائیے. دل جوئی, بیوی کے ساتھ دل جوئی کی بات کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے لطافت کے ساتھ پیش آنا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کسی ایسی جگہ پر تھے, جنگل وغیرہ میں, کہ وہاں کوئی اور نہیں تھا. آپ نے فرمایا عائشہ آج کیا خیال ہے, دوڑ لگائیں؟ اب دیکھیں آج کا جو شوہر ہوگا وہ کبھی بیوی کے ساتھ دوڑا ہوگا؟ پوری زندگی گزر گئی. تو کیا فرمایا یہ عائشہ چلو آج دوڑ لگا دیں, کیا خیال ہے؟ اما عائشہ فرمایا حضور ٹھیک ہے. دوڑ لگائی, اما عائشہ آگے نکل گئی, حضور پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ ان کا وزن کم تھا, شریرہ بدن تھا, اور عمر کا بھی بڑا فرق تھا. حضور کی اور اما عائشہ کی عمر میں بہت فرق تھا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر موقع آیا تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا خیال ہے آج پھر دوڑ لگائیں؟ دیکھیں شوہر بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے, اور ہمارے یہاں پہ ایسے ظالم لوگ ہیں میراثن ریس کے نام کے اوپر. ہماری حکومت کی سرپرستی کے اندر میراثن ریس ہوتی ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی شاعر ہے؟ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو روڈ پہ دوڑائیں؟ یہ کہاں سے آیا میراثن ریس کہ لڑکیوں کو آپ کس قسم کا لباس پہناتے ہیں, ان کو آپ جو ہے ٹراؤزر کے اندر, پجاموں کے اندر اور شرٹس کے اندر جو ہے ان کو آپ دوڑا رہے ہیں, اور سارے دیکھنے والے جتنے ہوتے ہیں سب مرد ہوتے ہیں, اور وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس عورت کی جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک عورت جس کی حیا رخصت ہو جائے, نہ دوپٹہ ہے نہ چادر ہے,
اور وہ اس طرح اپنے جسم کو نمائش کے لیے پیش کر رہی ہے اور وہ عورت روڈ پر دوڑ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میراتھن ریس۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط اور مکس ریس اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے احکامات کی ایسی پامالی، اور ہمارے حکمران، ہمارے منسٹر اور ہمارے جو بڑے ہیں سرکاری لوگ ہیں، وہ بڑی واہ، وہ خود اس میں شریک ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بنا کے ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ چلایا جا رہا ہے۔ ایسی بے حیائی ہمارے سیکٹر میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہوئی ہے۔ لہٰذا میں ان حکمرانوں سے مخاطب ہوں کہ خدا نہ ایسا ظلم نہ کیجیے، ایسی بری عادت شروع کر کے نہ جائیے کہ یہ ہر سال اس کو آپ رسم نہ بنائیے گا کہ ہمارے اس شہر کے اندر جو ہے لڑکیوں کو آپ اڑائیں۔ بے حیائی کا پروگرام ہے، ایسے بے حیائی کے پروگرام ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہماری ماں، بہن، بیٹی، ان کی عفت، ان کی عصمت، ان کی حیا اور ان کے پردے کا خیال رکھا جائے۔ ایسے پروگرام ہرگز نہ ہو، یہ اسلامی ملک ہے، اور آئندہ آپ اس بات کی جرات بھی نہ کریں کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء کو بھی نکلنا پڑے اس کو روکنے کے لیے کہ اس شہر میں، اس ملک میں ایسی بے حیائی نہیں ہوگی۔ انگریزوں کا کام ہے اپنی بہن اور بیٹیوں کو نچوانا اور دوڑانا میراتھن ریس کے نام کے اوپر، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑے تھے۔ دوسری مرتبہ جب دوڑ لگائی تو اماں عائشہ کا وزن بڑھ چکا تھا۔ اب دوسری مرتبہ دوڑ کے اندر اماں عائشہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے نکل گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، پہلے آپ جیت گئی تھی اور میں جیت گیا، دل کا بدل کا اب حساب برابر ہو گیا، حساب برابر ہو گیا۔ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بیوی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزرتی ہے، پرلطف زندگی، خوشگوار زندگی کس طرح گزرتی ہے، اس طرح گزرتی ہے، خشکی کے ساتھ نہیں گزرتی، خوشک رویوں کے ساتھ نہیں گزرتی، دل جوئی کے ساتھ گزرا کرتی ہے۔ زندگیوں میں سکون آیا کرتا ہے دل جوئی کے ساتھ۔ حالات خوشگوار بنتے ہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے حالات کو وہ اچھے حالات بنائے، خوشگوار بنائے، اپنے رویوں کو اچھا کرے، پھر دیکھیں میاں بیوی کی زندگی میں کیسا سکون آئے گا۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ نے جس سکون کا قرآن میں ذکر کیا ہے اس سکون کی میاں بیوی کو آج کے اس دور کے اندر ہوا بھی نہیں لگی۔ ارے وہ سکون نصیب ہو جائے تو جنت کے مزے دنیا میں آ جائے، لیکن آج بحیثیت ایک مرد اور ایک شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یہ ہدایت کس کے لیے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے کیا فرما رہے ہیں، کس طرح کے رویوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناراض ہو گئی۔ اب دیکھیے تعلیم کیا ہے کہ اگر شوہر کو غصہ آئے تو بیوی خاموشی کے ساتھ تحمل مزاجی جسے کہتے ہیں، برداشت کو کہتے ہیں، برداشت کر لے، بیوی برداشت کرے۔ شوہر غصہ کر رہے ہیں کرنے، اگر بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو شوہر کی سمجھداری ہے کہ ٹھیک ہے اس کو غصہ آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، خود نرم ہو جائے، خود غصہ نہیں۔ بیوی کو بھی غصہ آیا، شوہر کو بھی بدلے میں غصہ، جب دونوں کو غصہ، دونوں کو آگ، یہ غصہ کیا ہے؟ آگ ہے نا، ادھر سے بھی آگ، ادھر سے بھی آگ، پھر کیا ہوگا؟ تو کوئی تو جلے گا نا، پھر تو گھر چلے گا نا، گھر برباد ہوگا نا۔ اس لیے فرمایا تحمل مزاجی، یا تو شوہر ٹھنڈا ہو جائے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے، یا بیوی ٹھنڈی ہو جائے، شوہر کو غصہ آ رہا ہے۔ جب اس طرح رویے ہوں گے نا، گھروں میں سکون آئے گا، جھگڑے نہیں ہوں گے، جھگڑا نہیں ختم ہو جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا اماں عائشہ کو ایک مرتبہ غصہ آ گیا، یعنی ہمیں یہ زندگی تو سیکھنی چاہیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی تھی۔ اماں عائشہ کو غصہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ فرمایا اے میری پیاری سی منی سی عائشہ، اے میری چھوٹی سی پیاری سی منی سی عائشہ، تم مجھے بہت پیاری ہو،
اب دیکھیں شوہر غصے میں وقت بیوی کو غصہ آئے اور ایسا جملہ زبان سے نکالتے اس کو غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے یہ رویے تو اپناؤ نا. یہاں آ جاتے ہیں کہتے جی غصے میں طلاق دے دی. ارے غصے میں تو طلاق ہوتی ہے، کبھی پیار اور محبت میں بیوی کو بغل میں لینے کے بعد طلاق دیا ہے؟ کیا کسی شوہر نے اس طرح طلاق دی ہے؟ کبھی بھی اس طرح طلاق نہیں دے گا، غصے کی حالت میں طلاق دے گا. اور یہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ اچھی ہو، اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، بالکل اچھا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے مرد پورا اچھا. بھائی انسان ہے نا، اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہے. 100% کوئی اچھا نہیں ہو سکتا. اگر 100% اچھائی ہوگی تو فرشتوں میں ہوگی، اور 100% برائی ہوگی تو شیطان کے اندر ہوگی. 100% برا شیطان ہے، 100% اچھائیاں، ساری اچھائیاں وہ تو فرشتوں کا کام ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر اچھائی برائی دونوں ہے. لہٰذا تحمل مزاجی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس طرح چلنا پڑتا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے تحمل مزاجی کیسی ہے. آج کا جو شوہر ہے، گھر میں کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو بیوی کی آفت، نمک نہ ڈلے کم ہو جائے تو بیوی کی آفت. گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، کھانا صحیح نہیں پکا، تھوڑا سا چاول میں کسر رہ جائے، چاول نہیں دم ہو صحیح طریقے سے، تب اس کی آفت. تو بھائی یہ اگر مزاج ہوگا تو گھر نہیں بنے گا. برداشت بھی کسی کا نام ہے. اور ان سے معلوم کی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک باورچی آیا، اور یہ بادشاہ تھے لیکن اپنا گزر بسر کس طرح کیا کرتے تھے؟ ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتے تھے، اور ٹوپیاں بنانے کے بعد اس کو بازار میں فروخت کرتے تھے. پھر اس سے گاڑی چلتی تھی، گھر چلتا تھا، سارا گزارا ان کا ہوا کرتا. تو باورچی لالچ میں آیا کہ بادشاہ کو بڑے اچھے اچھے کھانے پکا کے دوں گا. اب جب وہاں آیا تو وہاں کو بادشاہ کا پاس تو اتنے وہ گزارا خود کر رہے ہیں ٹوپیاں بننے کے بعد، تو وہاں تو اتنے عالیشان بہت کھانے تو صحیح نہیں. یہی کوئی دال چٹنی کھچڑی یہ بن جاتی تھی، روزانہ یہی بنتا تھا. وہ تنگ آ گیا کہ میں تو کسی اور سوچ میں آیا تھا کہ جب کھانا اچھا ہوگا بادشاہ مجھے جو ہے انعام دیں گے، مجھے تو بہت کچھ مل جائے گا. لالچ میں آیا تھا. اس کو غصہ آیا، اس نے کہا بھائی میں جان چھوڑاؤں، یہاں سے نکلوں گا، یہاں میرا دال نہیں گلے گی. اس نے کیا کیا؟ پورا ایک نمک کا ڈلا ڈال دیا، پورا نمک کا ڈلا ڈال دیا. بادشاہ کے پاس کھانا آیا، وہ کھاتے رہے اپنے سکون کے ساتھ کھانا کھایا. کھیلنے کے بادشاہ نے تو کچھ نہیں کہا. اگلے دن نمک بالکل نہیں ڈالا، بالکل پھیکا کھانا. بادشاہ نے وہ کھانا بھی کھا لیا. تو اس سے رہا نہیں گیا. کھیلنے کا بادشاہ بنا، ایک دن کھانے میں نمک زیادہ تھا، ایک دن کھانے میں نمک نہیں تھا، اور آپ نے دونوں دن کھانا کھا لیا، کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ کہنے کا ہاں مجھے محسوس ضرور ہوا، لیکن میں نے جو ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نمک زیادہ ہو گیا، میں نے برداشت کر لیا. نمک نہیں ڈالا، میں نے کہا بھول گیا. کہنے کا بادشاہ صاحب آپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. میں تو آیا تھا کسی اور لالچ کے اندر کہ مجھے بڑا انعامات ملیں گے، مجھے نوازا جائے گا. میں تو بڑی لالچ میں آیا تھا، لہٰذا میں یہاں نہیں رہ سکتا، میری چھٹی کرنی. بادشاہ نے کہا اچھا تیرے یہ مطلب تھا، مراد یہ تھی. تو بادشاہ نے یہ کہا، ایک روٹی کا ٹکڑا بچایا، کہا کہ یہ فلاں آدمی کو جا کے میری طرف سے ہدیہ دے دو. یہ گیا اور ان کے پاس پہنچا اور جا کے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یہ ہدیہ بھیجا. کہا اچھا بادشاہ نے یہ روٹی کا ٹکڑا ہدیہ بھیجا میری طرف؟ تو اس نے اس کو بہت سارے انعامات اشرفیوں کے ساتھ نوازا کہ بھئی تم میرے لیے بادشاہ کا تحفہ اور بادشاہ کی بچی ہوئی روٹی لے کے عالمگیر رحمت اللہ علیہ، عالمگیر بادشاہ کی روٹی لائے ہو، بہت سارے انعام لائے. تو کہنے کے دیکھ تجھے جو چاہیے تھا وہ تجھے مل گیا، تو جو تجھے وہی ملے گا جو تیرے مقدر میں ہے، نصیب میں. تو میں یاد کر رہا تھا کہ تحمل اور برداشت جب تک طبیعت میں نہیں ہوگی اس وقت تک گھر کی گاڑی نہیں چلتی. ایسے ہی ایک کوتاہی کیا ہے شریعت کی، گھر میں شریعت پر عمل ہی نہیں ہے، دین ہے ہی نہیں. نہ خود زندگی میں دین ہے، نہ گھر میں بیوی بچوں کی زندگی میں کبھی دین کو داخل کیا. بے حیائی، بے پردگی اگر خود ہے تو سراپا مجسم گناہوں کا مجموعہ ہے، سب سے لے کے پیر تک.
یعنی حالت تو یہ کہ چہرہ دیکھو تو چہرے پہ داڑھی بھی موڑتا ہے، حضور کی داڑھی کو ذبح کرتا رہتا ہے، بچے ہیں تو وہ بھی داڑھی کو ذبح کرتے ہیں، اور گھر میں بیوی پردہ نہیں کرتی۔ تو بھائی جس گھر میں شریعت کے احکامات پر عمل نہ ہو، دین نہ ہو، نماز نہ ہو، قرآن نہ ہو، تو وہاں آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی برکت رحمت نازل ہوں گی؟ آپ کیا سمجھتے خوشگوار زندگی گزرے گی؟ نافرمانی اور گناہوں کے ساتھ کبھی زندگی خوشگوار گزری ہے؟ ایک تابعی تھے جن کا نام فضل تھا، وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اور میری جو کیفیات تھی، میں ذکر کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، میرے دل سے جو انوارات تھے سب نکل گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو کیا کوئی تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا ایسا کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ ان کے گھر میں پڑوس سے ایک بچی آیا کرتی تھی، چھوٹی سی بچی، ان کو بچی سے محبت ہو گئی، اس کو بیٹی بنا لیا، اور وہ سارا دن پڑوس سے ان کے گھر میں آ جاتی تھی، یہیں پہ کھاتی پیتی تھی، رات کو اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ تو بہت سوچا کہ آخر مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے کہ میرے سارے ذکر کے، نماز کے اور تلاوت کے سب انوارات دل سے نکل گئے، کیفیات رخصت ہو گئی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ آخر کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے وہ جو بچی ہمارے گھر میں آتی تھی وہ چھوٹی تھی، چند دن پہلے وہ بالغ ہو چکی ہے، اگرچہ آپ بیٹی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، پاکیزہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہے تو نامحرم، لہذا اس بچی سے جو آپ پردہ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کا نور چھین لیا، ایک ذرا سی بات کا پر دل کا نور چھین لیا، کیفیات ختم ہو گئی، انوارات چلے گئے۔ تو بھائی جو سارا دن بے پردہ عورت گھر میں ہو، اور جو عورت نامحرموں کے پاس جاتی ہو، اور خود مرد عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرتا ہو، اس گھر میں کہاں سے سکون آئے گا؟ کیسے خوشگواری آئے گی؟ یہاں تک خوشگوار زندگی کے لیے ایک یہ ہے گھر میں دین ہو، خود عمل کرتا ہو اور بیوی بچوں کو بھی عمل کراتا ہو، پھر دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ جب آپ اللہ کے نافرمان بنتے ہیں، جب آپ اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، آپ کے ماتحت جتنے افراد ہیں سب آپ کے نافرمان بن جائیں گے۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے نا، آپ کے ماتحت آپ کی اولاد نافرمان، آپ کے ماتحت بیوی ہے تو بیوی نافرمان، آپ کے ماتحت سواری ہے تو سواری خراب، کوئی ساری تدبیریں الٹی ہو جائیں گی، اس لیے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد اللہ کے مطیع بن جائیں، آپ کے ماتحت جتنا لوگ ہیں سب آپ کے مطیع بن جائیں گے، سب آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے اللہ کے فرما بردار بنو، دین پر چلو، دین پر عمل کرو، اور اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیے کیسے گھر میں دین آ جائے گا، بیوی بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، تو پھر کیسے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اور بھائی ایک عمل یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان کسی بات کے اوپر ناراضگی ہو جائے تو اس کو طول نہ دیں۔ یہ نہیں کہ شوہر میاں ہے وہ ادھر کروٹ لے کے سو رہا ہے، بیوی ادھر کروٹ لے کے سو رہی ہے، فرمایا کہ ایک رات بھی ایسی نہ گزرے ناراضگی کی حالت کے اندر، ایک رات بھی نہیں گزرنی چاہیے، اس کی بڑی نحوست ہے۔ یہ جو رات گزر جائے، اگر کوئی کسی کا شوہر ناراض ہے، وہ عورت جو ہے ایسے نہ سوئے کہ شوہر کو راضی نہ کرے، اگر وہ عورت اس حال میں سوئے گی تو شوہر ناراض تھا اور اس کو اس نے راضی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت فرماتے ہیں، لعنت برستی ہے۔ اسی طرح بیوی ناراض ہے، شوہر کو پہل کرنی چاہیے، یا بیوی پہل کرے یا شوہر پہل کرے، لیکن پہل کرنی ہے۔ ایک رات کی تہیہ کر لیں یا بیوی، ہم اس طرح زندگی نہیں گزاریں گے، شوہر کو غصہ آ جائے بیوی ٹھنڈی ہو جائے، بیوی کو غصہ آ جائے شوہر ٹھنڈا ہو جائے، بعد میں اپنی بات آپ دوبارہ سمجھا دیں، کسی اور موقع میں سمجھا دیں، نرمی کے ساتھ سمجھا دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیوی غلط ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، اگر آپ غصہ کریں گے اس وقت تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ بعد میں اس کو ٹھنڈے ہو کے سمجھائیں گے تو سوچ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ دیکھو ہاں واقعہ تھا، آپ نے مجھے، میری بات غلط تھی اور مجھے غلط غصہ آیا تھا، لیکن آپ نے برداشت کیا۔ آپ بعد میں سمجھائیں گے سمجھ جائے گی، لیکن آپ اسی وقت غصہ کریں گے
اس کو بھی غصہ اس کو بھی غصہ، دونوں کو غصہ مل کے پھر کیا انجام ہوگا؟ گھر برباد ہو جائے گا۔ لہذا ازدواجی زندگی پرسکون گزارنے کے لیے، خوشگوار گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے، آپ کی گھر کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، پھر گھر کی زندگی کیسے خوشگوار گزرے گی۔ مرد کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی ہے، مرد اگر خود صحیح ہوگا باقی چیزیں بھی صحیح ہو جائیں گی، اگر مرد ٹھیک نہیں ہوگا، شوہر ٹھیک نہیں ہوگا اور بیوی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اس کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے نا، یہ پیر کی جوتی ہے، اسی کو سیدھا کرو، اسی کو مارو، اسی کو گالی دو، اسی کے ساتھ سارے ظلم کرو اور پھر چاہے گھر میں سکون آ جائے، خوشگواری آ جائے، کبھی بھی خوشگواری نہیں آئے گی۔ لہذا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی میں سکون آئے، خوشگوار زندگی گزرے۔ تو بھائی خوشگوار زندگی اس طرح گزرتی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اماں عائشہ کے ساتھ لطیفانہ لطافت والی زندگی، خشک زندگی نہیں، کڑک نہیں، آپ نرم بن جائیے، لطیف بن جائیے، لطافت والی گفتگو کیجیے، پھر دیکھیے گا گھر میں کیسی خوشگوار زندگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اب پہلی جگہ